جماعت اسلامیہ کا اتنا لمبا ایسوسیشن، اس کے بعد ڈائریکٹلی انٹو دا مین اسٹریم. جماعت نے یہ پہلی بار الیکشن نہیں لڑا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں، لیکن الیکشن ریگنگ ہوئی ہے 1987 میں. آج آپ کو اس چیز کے نتائج سامنے آتے ہیں؟ کچھ تھریٹس آپ فیس کرتے ہیں کیا؟ نہیں، کس چیز کا چیف منسٹر عمر عبداللہ کی سرکار کو 1 سال ہونے کو ہے. عورتوں کی اگر بات کرتے ہیں تو ابھی تک صرف گاڑیاں فری ملی ہیں، وہ ریڈ بسز. آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر جب ہم اکانومکلی کریش ہو چکے ہیں، آپ کیسے سینٹرز دینے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے الیکشن کے دوران کینسر ہاسپٹل کی بھی بات کی تھی، یہ میں نے ہوا میں بات نہیں کی تھی. کرنٹلی انڈیا میں جتنے بھی میجر فیسز ہیں وہ ان کا ریلیجن اگر دیکھتے ہیں تو وہ ہندو ہیں. وہ بھی ایک طریقے سے کسی نہ کسی پارٹی کو جو ان کے فیور میں ہو، جس سے ان کے وہ جو انٹرسٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہو رہے ہیں، ان پارٹیز کو وہ ساتھ دے رہے ہیں. اسلام کو اور سیاست کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں؟ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. You are watching Kashmir Unfiltered. This is Sufi Hidayah. With us we have Sair Reshi, a former member of Jamaat Islamiyah, also an independent candidate for Kulgam constituency backed by Jamaat Islamiyah. Moreover, Sair Reshi is a political science student and as well as has remained a teacher for 42 years or more. Thank you so much, sir. بہت شکریہ. اتنے لانگ ایسوسیشن کے بعد جماعت اسلامیہ کا اتنا لمبا ایسوسیشن، اس کے بعد ڈائریکٹلی انٹو دا مین اسٹریم. واٹ میڈ یو ڈیسائڈ دیٹ؟ اصل میں جماعت نے یہ پہلی بار الیکشن نہیں لڑا ہے. جماعت نے اس سے پہلے بھی بہت سے بار الیکشن لڑے ہیں. 70s میں الیکشن لڑے ہیں. ایک مشہور و معروف جو ہماری تاریخ میں درج ہے، 1987 میں الیکشن لڑا ہے، جس میں ایک تاریخی طور ریگنگ ہوئی ہے، اور اس ریگنگ کی وجہ سے یہاں پہ پھر حالات بدلے، حالات خراب ہو گئی. لہٰذا جماعت نے یہ پہلی بار الیکشن نہیں لڑا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں، لیکن ایک احتجاجن کے طور جو کہ دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن ریگنگ ہوئی ہے 1987 میں، پھر احتجاجن جماعت الیکشن سے دور رہی ہے، کیونکہ یہ ابھی یہ اعتبار اور یہ بھروسہ نہیں قائم ہو پا رہا تھا کہ صاف و شفاف الیکشن ہو رہے ہیں. جب ایسا لگا ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے بزرگوں کو، پھر انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ ہمیں اس بار الیکشن میں آنا چاہیے. جماعت کے ساتھ اتنے لمبے سمے کے ساتھ ایسوسیٹ رہنا، اتنی خدمت کرنا، تو آج آپ کو اس چیز کے نتائج سامنے آتے ہیں؟ کچھ تھریٹس آپ فیس کرتے ہیں کیا؟ نہیں، کس چیز کا تھریٹ؟ جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے سے میرے اخلاق بلند ہوئے ہیں، میری ذہنی ترقی ہوئی ہے، اور میں نے اپنے آپ کو سماج کے لیے وقف کیا ہے. تو اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ جماعت سے میری وابستگی رہی ہے، کیونکہ یہ جماعت کی ہی تربیت ہے کہ میں اخلاقی طور، سماجی طور اور تعلیمی طور لوگوں کی خدمت کرتا رہا. یہ تو جماعت کی ہی دین ہے. یہ جماعت کی ہی دین ہے کہ میں آج کسی موضوع پہ بات کر رہا ہوں، میں آج آپ کے سامنے ہوں، تو یہ جماعت کی ہی دین ہے. میں الیکشن میں آیا تو یہ جماعت کی ہی دین ہے. میرے پیچھے ہزاروں پڑھے لکھے نوجوان کھڑا ہو گئے، یہ جماعت کی ہی دین ہے. جبکہ میری اس طرح وہاں پہ تربیت ہوئی ہے کہ میں نے ان کی پڑھائی کے لیے، ان کے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے میں نے کوشش کی، کام کی، تو اسی کا صلہ مجھے آج مل رہا ہے. تو اس پہ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں. سر، اسلام کو اور سیاست کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں؟ اس کا ایک مختصراً میں بتانا چاہوں گا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم کیسے اس چیز کو دین سے نکال سکتے ہیں جس چیز کا کنٹرول تمام شعبہ جات پہ ہو؟ لہذا اسلام چاہتا ہے کہ با اخلاق، با کردار، مخلص لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے، ان کے ہاتھ میں طاقت آ جائے، تبھی
समाज सुधर सकता है, तभी समाज में भलाइयाँ फैल सकती है और बुराइयों का कलाकमा हो सकता है। एक उस समाज में जिस समाज में बुराइयाँ हों, बद अखलाकियाँ हों, करप्शन हो, तो उस समाज में ये मुमकिन नहीं है कि वो लोग सामने आ जाए जो हुक्मरान बने, जो बाअखलाक हों, बाकिरदार हों। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं यहाँ पे एक मिसाल आपको देना चाहूँगा कि सईद मौदूदी अलैहिर्रहमा जमहूरियत की मिसाल को यूँ पेश करते हैं कि एक बर्तन है जिसमें दूध है और उस दूध में जहर मिल गया हो। फिर जब आप चाहोगे कि उससे मक्खन बनाएं या घी बनाएं, तो कुदरती बात है कि जो ऊपर वाला हिस्सा सामने आ जाता है वो ज़्यादा जहरीला होता है बनिस्बत की जो नीचे जो पानी रह जाता है। तो जब इलेक्शन उसी तरीके का एक अमल है, जब उस समाज में हम इलेक्शन करते हैं जिसमें बुराइयां हों, बद अखलाकियाँ हों, करप्शन हो, नेपोटिज़म हो, फेवरेटिज़म हो, चोरियां हों, बदअनवानियाँ हों, जब हम इलेक्शन उस समाज में करते हैं तो उस समाज में वही लोग सामने आ जाते हैं जो सबसे बद अखलाक हों, बद किरदार हों। बनिस्बत कि अगर समाज में इंसाफ हो, हक पसंदी हो, आखिरत पसंदी हो, इंसान दोस्ती हो, बराबरी का माहौल हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जुल्म व ज़्यादती ना हो, तो उस समाज में जब इलेक्शन हो जाता है फिर वही लोग सामने आ जाते हैं जो काबिल हों, दयानतदार हों, अमानतदार हों और जो समाज का दर्द अपने तय रखते हों। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि एक ऐसा समाज तामीर करें जिसमें ये तमाम बुराइयां ना हों और अगर हों उनको दूर करने की कोशिश करें। आपके एक इंटरव्यू में जब आप इलेक्शंस लड़ रहे थे ये भी कहा है आपने कि अगर मेरी हार होती है तो इस्लाम की हार होती है। नहीं, इस चीज़ को आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश किया गया है, बल्कि मैंने ये बोला कि वो फिर प्रूव भी हो गया है कि अगर हम हारें तो जो हमारे अपोनेंट्स हैं वो ये कहेंगे कि इस्लाम पसंदों ने हारा है, न कि इस्लाम ने, अल्लाह को मानने वालों ने हारा है। तो ये बात फिर आया भी हो गई कि NDTV पे ये आया भी है कि कम्युनिस्ट्स डिफीटेड द इस्लामिस्ट्स। तो इस चीज़ को उस वक्त अपने मफाद के लिए गलत तरीके से पेश किया गया है, इस तरह की बात तो नहीं आप थी। कहते हैं कि फ्री प्रेस कश्मीर जैसा एक प्लेटफॉर्म आपकी बात को गलत तरह से पोस्ट नहीं, कर रहा वो है। कुछ लोगों ने किसने किया है, क्या किया है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस पे ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समाज को फ़ायदा दे। ज़्यादा बेहतर है कि हम उन्हीं चीज़ों पे बात करें कि जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, जिससे समाज को फ़ायदा हो और जिससे जो हमारे इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं उनको फ़ायदा हो। साहिर साहब, आपने अभी अभी कहा कि इस्लाम को हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते हैं और मेरा भी मानना यही है, पर करंटली इंडिया में जितने भी मेजर फेसेस हैं वो उनका रिलीजन अगर देखते हैं तो वो हिंदू हैं। तो आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? क्या वो गवर्न नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो स्ट्रेट वे आउट नहीं है उनके पास करने के लिए? नहीं, वो भी एक तरीके से किसी न किसी पार्टी को जो उनके फेवर में हो, जिससे उनके जो मफादात हैं, जिससे उनके वो जो इंटरेस्ट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, उन पार्टीज़ को वो साथ दे रहे हैं। ये बात अलग है कि खुद आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जमात वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जो थ्रू वर्ल्ड काम कर रही है। मुख्तलिफ़ ममालिक में नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी है कि जमात चाहती है कि एक ऐसी समाज की तामीर हो जो समाज बाअखलाक हो, बाकिरदार हो, बागैरत हो, जिसमें नाइंसाफ़ियाँ ना हो, जिसमें आखिरत पसंदी और इंसान दोस्ती पे काम हो। लिहाजा ये चीज़ें तभी मुमकिन है कि जब आपके पास ताकत हो, जब आपके पास इक़्तिदार हो, जब हुकूमत में आप हो, जब पार्लियामेंट में वही इंसान समाजी बुराइयों को पे बात कर सकता है जो खुद इन चीज़ों से दूर हो, शराब पे बात कर सकता है जो खुद शराब से दूर हो,
وہ ڈرگس پہ بات کر سکتا ہے جب خود ڈرگ سے دور ہو، اخلاقیات کی بات کر سکتا ہے جب وہ خود با اخلاق ہو. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ آگے آ جائیں اور اس قوم کی باغ دوڑ سنبھالیں. جماعت علیحدگی پسند کرتی تھی ایک وقت میں، اس کے بعد آپ نے ڈیموکریسی کے اندر پولیٹکس لڑا ہے. نہیں، جماعت کا یہ کبھی یہ سوچ نہیں رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے پوری قوم پھر ان حالات میں پھنسی. پوری قوم میں بھی آتا ہوں، پوری قوم میں آپ بھی آتی ہو. جماعت کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، اور جماعت کا جو کانسٹیٹیوشن ہے آرٹیکل 5 کلاز 5 آف دا کانسٹیٹیوشن آف JNK، جس کو ہم دستور کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جماعت اپنے مقصد کے حوالے سے جو بھی کوئی کام، جو بھی کوئی طریقہ کار اختیار کرے گی وہ جمہوری اور آئینی ہوگا. جمہوری کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت مشورے کے ساتھ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ مشورے کے ساتھ طے پائیں گے. اور آئینی کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں تک اس ملک کے کانسٹیٹیوشن نے ہم نے گنجائشیں دی ہیں، وہاں تک ہم کام کریں اور لوگوں کی خدمت کریں. لہٰذا جماعت نے کبھی، جماعت کا یہ دستور کبھی نہیں کہتا. آپ اس وقت بھی دیکھ سکتی ہو کہ یہ سوچ حریت کی تھی نہ کہ جماعت کی. یہ سوچ حریت کی تھی نہ کہ جماعت کی. بالکل. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جماعت آپ کو ڈسکارڈ کرتی ہے، جماعت آپ کو اپنا ایک پارٹ نہیں مانتی ہے؟ نہیں، یہ بات آپ کس بنا پر کر رہی ہو؟ کئی سارے ایک ایسے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں جماعت سے، کئی سارے ایک اوپینینس ہیں جماعت میں کہ نہیں. جماعت کا ایک اپنا ایک دستور ہوتا ہے، جماعت کا اپنا ایک شورائی نظام ہوتا ہے، اور شورائی نظام پہ ہی جماعت قائم ہے. اور وہ جو انسٹیٹیوشن ہے، جو بھی وہ فیصلہ لیتا ہے وہ انسٹیٹیوشن، اسی پہ جماعت کے کام چلتے ہیں. تو الیکشن میں آنا یا پولیٹیکل فرنٹ قائم کرنا یہ ایک شورائی فیصلہ ہے، اور میں اسی شورائی فیصلے کا ایک حصہ ہوں. آپ کے اوپینین میں سیپریٹزم نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا یا لوکل گورنمنٹ نے؟ دونوں چیزوں نے یہاں پہ نقصان پہنچایا ہے. سب سے زیادہ کس نے پہنچایا؟ یہ جو ہماری یہ سوچ رہی ہے آج تک کہ یہ ملک مخالف سوچ، اس سوچ نے زیادہ نقصان دیا ہے اس قوم کو. پھر مختلف عناصر نے، مختلف لوگوں نے اپنے مفاد کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے مفاد کے حوالے سے ان چیزوں کا پھر فائدہ لیا ہے. اتنی قتل و غارت ہوئی، اتنے ماؤں کے بچے ابھی بھی جیلوں میں ہیں، کچھ تو اپنے گھروں کو جانتے بھی نہیں ہیں. اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی یہاں ہی رہتی ہو اور میں بھی اسی زمین سے وابستہ ہوں. میں کسی اور آسمان سے نہیں آیا ہوں، نہ کہ آپ کسی اور آسمان سے آئے ہو. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ جو ریگنگ ہوئی ہے 1987 میں، پھر ایسے حالات پیدا ہو گئے، ایک جذباتی ماحول پیدا ہو گیا. اس وقت کے جوانوں نے اپنے ہاتھوں میں بندوق لیا ہے، جس کو مختلف لوگوں نے پھر ایکسپلائٹ کر کے یہاں کے حالات خراب کر دیے ہیں. اور انہی حالاتوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں پہ جو مخلص لوگ تھے، جو دیانتدار لوگ تھے، جن کو نہیں پتہ تھا کہ چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں، کون کر رہا ہے، مختلف لوگوں نے جان دی ہے. چاہے کسی کی گولی سے بھی کوئی کیوں نہ مرا ہو، وہ یہاں کی گولی ہو یا وہاں کی گولی ہو، جو بھی بے گناہ مرا ہے وہ تو شہید ہی ہے. بالکل. حال ہی میں جموں کشمیر کی سرکار نے، چنی ہوئی سرکار نے، سارے جماعت کے اسکولز کو اپنے حق میں کر دیا ہے، سارے اسکولز کو. اب تو یہ تو ان سکولوں پہ پہلی بار پابندی نہیں لگی ہے، اس سے پہلے بھی پابندی لگی ہے. اس وقت ہم اس کو پابندی نہیں کہہ سکتے، ہم کو اس کو ٹیک اوور کہیں گے کہ سکول چل رہے ہیں، ان کا اپنا ایک مزاج ہے چلنے کا. اور وہ مزاج یہ ہے کہ ان سکولوں میں اخلاقی اور مورل ایجوکیشن دی جاتی ہے. وہاں پہ ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہاں پہ ایٹیکیٹس آف لائف سکھائے جاتے ہیں، وہاں پہ آداب زندگی پڑھائی جاتے ہیں. باقی وہاں پہ جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہ رتنا ساگر جو مشہور معروف انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے، کیمبرج ہے یا آکسفورڈ ہے یا NCERT کا جو سلیبس ہے وہی پڑھایا جاتا ہے. باقی کچھ ان میں مختلف نہیں پڑھایا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آگے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی.
کہ آپ نے الیکشنز میں ایک بائٹ دیا تھا کہ آپ کو خواتین کے لیے جم چاہیے، وہ ایڈیٹڈ تھا؟ وہ مجھے نہیں چاہیے، وہ آپ جیسے لوگوں کو چاہیے، کیونکہ جن کا اس وقت آپ ڈاکٹر صاحبان سے پوچھ لیجئے کہ اس وقت ہمارا ماحول کیسا ہے، ہماری مائیں بہنیں جن کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، اس کی خاص وجہ بھی یہی ہے کہ جو فیٹ وغیرہ جس طرح ایک پریشانی بنی ہوئی ہے، لہذا اس کو دور کرنے کے لیے ایک ضروری ہے کہ ایک اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے تاکہ صحت ٹھیک ٹھاک رہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک با اخلاق اور پردے کے حوالے سے چاہیے کہ ایک الگ سے سینٹرز فزیوتھراپی کے ہونے چاہیے، یا اس طرح ورزش کے حوالے سے ہونے چاہیے جہاں پہ ٹرینرز بھی لیڈی ہوں، جہاں پہ ایکسپرٹس بھی لیڈی ہوں، وہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ٹھیک رہتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی مرد فزیوتھراپسٹ ہو جو ان کو ٹرین کر رہا ہو، یا ان کی ورزش کے حوالے سے کام کر رہا ہو، یا جو ٹرینر ہو وہ ہونا چاہیے تھا مرد کے بجائے وہ عورت ہی ہونی چاہیے، وہی چیف ٹھیک منسٹر رہے عمر گا۔ عبداللہ کی سرکار کو 1 سال ہونے کو ہے، عورتوں کی اگر بات کرتے ہیں تو ابھی تک صرف گاڑیاں فری ملی ہیں، وہ ریڈ بسز۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر، جب ہم اکنامکلی کراش ہو چکے ہیں، آپ کیسے سینٹرز دینے کی بات کر رہے تھے؟ نہیں، ہمارا اپنا ایک مزاج ہے، حالانکہ ہم نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ بھول گئی ہو یہ بات پوچھنا، کہ میں نے الیکشن کے دوران کینسر ہاسپٹل کی بھی بات کی تھی۔ یہ میں نے ہوا میں بات نہیں کی تھی کہ اتنا بڑا کام جو آج تک یہاں کی حکومت نہیں کر سکی، ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ یہ کہاں کر سکتا ہے، یہ میں نے ہوائی بات نہیں کی تھی۔ ہم نے سوچ سمجھ کے یہ بات کی تھی کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں بھی کچھ آ جائے، خاص کر ساؤتھ میں، وہاں پہ آپ روزانہ دیکھ رہے ہو کہ پرسنٹیج کینسر کی کس طرح بڑھ رہی ہے، سب لوگ پریشان ہیں اس بیماری سے، اور اس میں کثیر رقم، اور ہر کسی کی پھر جب اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس کی عزت نفس بھی پامال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ سوچ سمجھ کے بات کی تھی۔ ہم میں وہ صلاحیت ہے الحمدللہ۔ ہم نے ہمیشہ جب اپنے آپ کو وقف کیا ہے، وی ڈیووٹڈ آور سیلوز فار دا ہائر تھنگس آف دا سوسائٹی، تو یہ کون سی بڑی بات ہے کہ ہم اپنا جائیداد بیچ کے بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ ہم گھر گھر جا کے اس کے لیے لوگوں سے مدد مانگتے اور اس چیز کو قائم کرتے اور لوگوں کے لیے وقف کرتے۔ آپ کے اوپینین میں کس چیز نے اس وائلنس کو کم کیا، ختم کر دیا؟ کس وائلنس کو؟ جو ہو رہی تھی کشمیر میں، چاہے ہم خون کی چھوٹی سی بوند کی بھی بات کریں، اب وہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کی اوپینین میں کس چیز نے اسے روک دیا؟ حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ تبدیل ہوئے، بہتر ہوئے یا برے ہوئے ہیں؟ حالات تبدیل ہوئے ہیں، وہی بات میں کہہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ لوگوں کی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس چیز کو کب تک ہم کرتے رہیں، کہاں تک اس چیز کی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے بچے دیے ہیں، گھر دیے ہیں، قبرستان قائم ہو گئے ہیں، لہذا جب سے حالات تھوڑے سے تبدیل ہو گئے ہیں، اس میں ٹائٹنس آ گئی ہے۔ آپ نے ٹائٹنس کی بات کی، آپ نے فکس ہونے کی بات نہیں کی، نہیں، آپ تبدیل ہونے کی بات کر رہے ہیں، آپ ٹھیک ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب سے مختلف چیزیں چینج ہو گئی ہے، خاص کر یہ بات بھی میں کہہ رہا ہوں کہ گورنر رول میں جو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ان چیزوں نے ان حالات کو تبدیل کیا ہے۔ آپ سے میرا آخری سوال رہے گا، ایم پی انجینئر رشید جیل میں ہے، سرجان برکاتی جیل میں ہے، آپ کا کیا اوپینین ہے اس بات پہ؟ نہیں، وہ جیل میں ہے تو ان کا معاملہ کورٹ دیکھ رہی ہے، البتہ آج کل تو اس پہ بات بھی چل رہی ہے، ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ آن ہیومینٹیرین گراؤنڈس ایک بار ان کو معافی ملنی چاہیے، ایک بار ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خاص کر میں انجینئر رشید کی بات کروں کہ انہوں نے تو ایک لاکھوں میں ووٹ لیے ہیں، ایک الیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہونے کے باوجود ان کو بند رکھا گیا ہے، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ اس کو چھوڑے اور اس کو اپنے لوگوں کے کام کرنے دیں، وہی ٹھیک رہے گا۔
اچھا تو آپ نے 2 لوگوں کا تو میں نے پوچھ لیا, اب اور 2 لوگ میرے ذہن میں آ رہے ہیں. گیلانی صاحب اور میر وائز صاحب کے بارے میں کیا اوپینین رہا ہے آپ کا؟ ڈو یو فالو دا آئیڈیالوجی آف نہیں, گیلانی صاحب؟ میں فالو کر رہا ہوں آئیڈیالوجی ایک شخص کی, وہ ہے سعید مودودی علیہ الرحمہ. تو باقی میں آئیڈیالوجی باقی میں نے سب جو بھی یہ رائٹرس ہیں, خاص کر سعید مودودی ہو وہ میں نے پڑھا ہے زیادہ, وہ میں نے پڑھا ہے. ڈاکٹر اسرار میں نے پڑھا ہے علیہ الرحمہ. میں نے کتب شہید بھی پڑھا ہے. میں نے باقی جو مولانا وحید الدین خان پڑھا ہے. باقی بہت سارے اسکالرس میں نے پڑھے ہیں, تفاسیر میں نے پڑھے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو میرا قریب رہا ہے, جو میری سوچ کو جس نے پرواز دی ہے, وہ ہے سعید مودودی علیہ الرحمہ. Thank you so much for joining us on اللہ Kashmir کرے کہ زیادہ Unfiltered. سے زیادہ پڑھیں. Thank you so much, sir. بہت بہت شکریہ.